اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعل الحسین مصباح الهدى وسفينة النجاة في أمته وجعل الشفاء في تربته وإجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وخاتم النبيين محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا أبي عبد الله الحسين وأولاده المقتولين وإترته المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین فقد قال امام حسین بن علی علیہ السلام انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام صلاة اللهم صل على واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، محبان سید الشہداء، محبان حضرت زہرا سلام اللہ، 2 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہماری مجالس کا موضوع بھی قیام مقدس ہے سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات بیان ہو رہی تھیں، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس عزا۔ ایک دفعہ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، مریضوں کی شفایابی کے لیے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور اپنے تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ عزیز محترم، کل آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا وہ وصیت نامہ کہ جو انہوں نے محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر کیا تھا، اس کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت میں پڑھا کہ جس میں ہمیں قیام مقدس کے اہداف و مقاصد نظر آئے کہ امام حسین علیہ السلام ظلم کے لیے، سرکشی کے لیے نہیں نکل رہے، بلکہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں، اور امر بالمعروف کے لیے نکل رہے ہیں، اور نہیں انل منکر کے لیے نکل رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی سیرت پر چلوں۔ آج عزیزان محترم آپ کی خدمت میں اس وصیت نامے کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے کہ وہ پورا وصیت نامہ جو کہ امام حسین نے محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا تھا، ایک دفعہ درود بھیجیے محمد والے محمد پر، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ کتاب ہے تسلیۃ المجالس۔ تسلیۃ المجالس میں یہ 2 جلدوں کی کتاب ہے زبان عربی میں۔ اس میں یہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام
نے محمد ابن حنفیہ کا دیدار کیا اور مدینہ سے خارج ہوئے۔ کہتے ہیں کہ صبح کا وقت تھا کہ جب امام حسین نے ارادہ کیا، یہ تصمیم لی کہ وہ اب مدینہ کو چھوڑ دیں گے، مدینہ سے خروج کریں گے، مکہ کی طرف جائیں گے۔ اور اسی اثناء میں اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ، جو کہ ان کے بھائی تھے، ان کا کردار کیا تھا تاریخی سیاسی، آج آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ محمد ابن حنفیہ کا دیدار کرتے ہیں اور محمد ابن حنفیہ کے نام ایک وصیت کہتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں محمد ابن حنفیہ کو۔ محمد ابن حنفیہ امام حسین کو روکتے ہیں جنگ سے، امام حسین کو جانے سے روکتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اگر دنیا میں کوئی بھی امن کا مقام نہ ہو تب بھی میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کروں گا۔ مثلی لا یبال مثلا، امام حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی قیامت تک امام حسین جیسا ہے وہ کسی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ظلم ہے، ظلمت ہے، اس طرف نورانیت ہے۔ کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تھا کہ کربلا کے دو رخ ہیں، کربلا کے دو پہلو ہیں، ایک ظلمت کا پہلو اور ایک نورانیت کا پہلو، ایک مصائب کا پہلو اور ایک شجاعت کا پہلو، استقامت کا پہلو۔ تو محمد ابن حنفیہ کیوں نہیں گئے کربلا، اس کی وجوہات تاریخ نے ذکر کی ہیں جو ابھی آگے چل کے آئیں گی، یہ خدمت میں پیش ہوگی۔ جب مولا حسین نے یہ کہا محمد ابن حنفیہ سے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو پھر یہ سن کے محمد ابن حنفیہ نے گریہ کرنا شروع کیا، گریہ کیا، روئے، اور امام حسین بھی ان کے ساتھ روئے۔ پھر امام حسین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ایک وصیت نامہ تحریر کیا کہ جس کا مضمون یہ ہے، میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے۔ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد المعروف بابن الحنفیہ، یہ وہ وصیت ہے کہ جو حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے اس کے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام درج ہے۔ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، حسین شہادت دیتا ہے، اور حسین گواہی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں خدا کی وحدانیت کی، کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خدا کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ جاء بالحق من عند الحق، کہ جو حق کی طرف سے حق کے لیے مبعوث ہوئے۔ رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث کیا، رسول اللہ کو اللہ نے مبعوث کیا حق کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئے اور حق کی طرف ہی مبعوث کیا، حق کی طرف گئے۔ پھر آگے امام حسین نے فرمایا وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق، جنت و جہنم حق پر ہیں، دوزخ اور بہشت حق پر ہیں، حق ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور وہ روز قیامت، روز رستاخیز، وہ روز حشر کوئی شک نہیں آئے گا، وہ بھی حق پر ہے۔ آپ جانتے ہیں زیارت اہل یاسین میں آپ کیا کہتے ہیں؟ زیارت اہل یاسین میں امام زمانہ کو سلام کرنے کے بعد آپ ان چیزوں کی گواہی دیتے ہیں نا، کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، صراط حق ہے، میزان حق ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام بھی اس وصیت میں جنت و جہنم کو حق پر قرار دیتے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ روز قیامت آئے گا۔ پھر اس کی خصوصیت بھی بتائی وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، قبروں سے نکالے گا، روز قیامت اللہ یہ کام کرے گا۔ یہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
تھک تو نہیں عزیزوں؟ توجہ فرما رہے ہیں، بہت اہم وصیت نامہ ہے کہ جو سید الشہداء نے محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر کیا۔ پھر آگے فرمایا وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًّا، وہی مضمون جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا خطبے میں شر کے لیے نہیں نکل رہا، ولا بطرا، میں طغیان کے لیے نہیں نکل رہا، ولا مفسدہ، میں فساد کے لیے نہیں نکل رہا، ولا ظالمہ، میں ظلم ستمکاری کے لیے نہیں نکل رہا، ستم کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں کس لیے نکل رہا ہوں؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو اپنے جد نانا رسول اللہ محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، میں فقط اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ ارید ان آمر بالمعروف، میں امر بالمعروف کا ارادہ کر کے نکلا ہوں، وانہا عن المنکر، میں نہیں عن المنکر کا ارادہ کر کے نکلا ہوں، واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی روش پر چلوں، اپنے نانا کی سیرت پر چلوں۔ وصیت نامہ جاری ہے، توجہ فرمائیں، فمن قبلنی بقبول الحق فاللہ اولا بالحق، امام حسین فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی میری بات کو قبول کیا، جس کسی نے بھی میری اس بات کو مانا، تو خداوند عالم کی ذات بھی سزاوار ہے اس کو پاداش دینے میں، اس کو جزا دینے میں، خداوند عالم کی ذات سزاوار ہے۔ ومن رد، اور جس نے رد کیا میری بات کو، جس نے نہ مانا میری بات کو، ھذا اصبر، اور جو میری دعوت کو نہ مانے، قبول نہ کرے، تو میں صبر کروں گا۔ میرا کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ یہ ائمہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ ائمہ اہل بیت کی روش ہے، صبر کرنا۔ حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق، تاکہ خداوند عالم کی ذات میرے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر لے، اس وقت تک صبر کروں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، پر خداوند عالم کی تعریف کرتے ہیں کہ خدا تو بہترین حاکم ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین داوری کرنے والا ہے خداوند عالم۔ وَهَذِهِ وَصِيَّتِي، یہ میری وصیت ہے، یا اخی، اے میرے بھائی، الیک وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، یہ وہ توفیق ہے جو خداوند عالم کے علاوہ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور میں خداوند عالم پر توکل کرتا ہوں، اور میری بازگشت اسی کی طرف ہے، مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو یہاں پہ امام حسین نے اصول دین کو بھی بیان کیا، توحید کو، نبوت کو، قیامت کو، اور اپنے خروج کے مقصد کو بھی بیان کیا، اپنے قیام کے ہدف کو بھی بیان کیا، اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو میری بات کو نہ مانے تو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ میرے اور لوگوں کے درمیان۔ یہ بہت اہم بات ہے عزیزان محترم، اس پر توجہ فرمائیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ توکل کس پر کرنا چاہیے؟ خداوند عالم کی ذات پر، بازگشت انسان کی کس کی طرف ہے؟ خداوند عالم کی ذات کی طرف ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، یہ وہ وصیت نامہ تھا جو امام حسین نے، یہ میں نے پورا کھول کے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ کو واضح ہو کہ امام حسین کس چیز کی یاد دلا رہے ہیں ہمیں، امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر کیا چیزیں ہیں، امام حسین علیہ السلام کی ذات کو کون سی چیزیں مطلوب ہیں، کیا چاہتے ہیں اپنے ماننے والوں سے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے، مظلومین کے ساتھ تعاون کر کے اور ظالمین کے خلاف، ظلم کے خلاف ڈٹ کر گزارنی ہے۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ جب یہ وصیت کر چکے تو علامہ مجلسی نے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس مکتوب پر، اس خط پر مہر لگائی اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو یہ دیا، ان سے وداع کیا، خدا حافظی کی، اور آدھی رات کو مدینہ سے خارج ہو گئے۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک ہمیں
کردار نظر آیا، اور اس کردار کو سمجھنا ضروری ہے، اس کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کی تحلیل کرنا، تاریخی حقائق بیان کرنا، سیاسی حقائق بیان کرنا، اور وہ ہیں محمد ابن حنفیہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی، لیکن امیر المومنین اور جناب فاطمہ الزہرا کے بیٹے نہیں ہیں، یہ خولہ حنفیہ کے بیٹے ہیں، ان کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے، اور یہ تابعین میں سے ہیں محمد ابن حنفیہ۔ اور محمد ابن علی بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور محمد اکبر بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ محمد ابن حنفیہ کا ایک کردار ہے تاریخ میں، یہ شانہ بشانہ امیر المومنین کے ساتھ تھے، جنگوں میں مختلف جگہوں پر، جنگ جمل میں یہ شریک ہوئے، جنگ صفین میں یہ شریک ہوئے، جنگ نہروان میں یہ شریک ہوئے، لیکن کربلا نہیں جا سکے۔ یہ کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اور اس کی کچھ وجوہات بیان کی علماء نے، جو میں بھی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک وجہ جو مورخین نے بیان کی ہے محمد ابن حنفیہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ بیمار ہو گئے تھے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ ارادہ کر لیا تھا خروج کا، تو یہ بیمار ہو گئے تھے، مریض ہو گئے تھے، اور بعض مورخین نے آنکھوں کی بیماری بھی بتایا ہے، یہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، درد میں مبتلا ہو گئے تھے، ایک وجہ یہ تھی۔ اور دوسری وجہ مورخین نے بتایا، یہ جو سمجھ بھی آتی ہے کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا وصیت نامہ انہیں سپرد کیا، ان کے حوالے کیا، اور امام کی طرف سے یہ مدینہ میں رہنے پر مامور تھے محمد ابن حنفیہ، ان کے بھائی۔ امام نے انہیں مقرر کیا کہ آپ میری غیر موجودگی میں مدینہ میں رہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام حسین ہی نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ سے فرمایا تھا کہ تمہارے مدینہ پر رکنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ ان لوگوں کے درمیان میرے مامور ہیں، یعنی اہل مدینہ کے درمیان میری طرف سے مامور ہیں، اور تمام حالات سے مجھے باخبر کریں، یعنی کوئی بھی واقعہ پیش آیا، کوئی بھی حادثہ پیش آیا، فوراً مجھے باخبر کریں۔ اس کے علاوہ کچھ خصوصیات محمد ابن حنفیہ کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ نقل حدیث میں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، احادیث آپ سے نقل ہوئی ہیں، جیسے کہ اپنے والد بزرگوار علی ابن ابی طالب کی احادیث آپ سے نقل ہوئے ہیں، اور اسی طرح عمار ابن یاسر سے آپ نے احادیث نقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے افراد نے ان سے احادیث نقل کی ہیں محمد ابن حنفیہ سے، جیسے سالم ابن ابی جعد، عبداللہ ابن محمد عقیل، اور محمد ابن قیس، اور دیگر اصحاب اور تابعین نے محمد ابن حنفیہ سے مختلف احادیث نقل کی ہیں۔ محمد ابن حنفیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ مدینہ کے اندر وسیع پیمانے پر درس و تدریس کا سلسلہ بھی انہوں نے شروع کر دیا تھا، درس دیا کرتے تھے لوگوں کو، تدریس کا سلسلہ تھا ایک، اور بہت سارے نظریات یہاں رواج پائے گئے۔ اور محمد ابن علی یعنی محمد ابن حنفیہ کے مقام و منزلت کا اسی روایت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ محمد نامی 4 افراد ایسے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں رکاوٹ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں رکاوٹ ہیں۔ نمبر 1 محمد ابن جعفر طیار، محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی حذیفہ، اور محمد ابن حنفیہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ محمد ابن حنفیہ کے بارے میں ایک مختصر، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے افکار، ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ مختصر گزارشات تھیں۔ آئیے منزل مصائب کی طرف چلتے ہیں، اپنے دلوں کو کربلا لے جائیں، اپنے دلوں کو حرم امام حسین علیہ السلام کے پاس لے جائیں، بین الحرمین لے جائیں، اور خلوص دل کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، سب مل کر خلوص دل کے ساتھ۔ السلام علی الحسین
وعلى آل ابن الحسین، سب مل کے خلوص دل کے ساتھ، وعلى اولاد الحسین، وعلى اصحاب الحسین، سب مل کے پڑھیں گے، السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، میرا سلام ہو اس بہن پر کہ جس کا بھائی کربلا کی سخت ریت پر ذبح کیا گیا، اجرکم اللہ۔ میرا سلام ہو اس بھائی پر کہ جس کی بہن کو بہت ستایا گیا، کہ جس کی بیٹی کے منہ پر تماچے مارے گئے۔ ایک روایت پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، یہ بھی مدینہ سے نکلنے کے وقت کی روایت ہے۔ امام حسین کی ایک نانی زندہ تھی، نام ام سلمہ ہے، رسول خدا کی زوجہ ہے۔ روایت میں آیا امام حسین ام سلمہ کے پاس پہنچے اور جناب ام سلمہ نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ شرف فقط جناب ام سلمہ کو تھا، رسول اللہ کی زوجات میں وہ حسین کو بیٹا کہہ کے پکارتی تھی، اے میرے بیٹے، یا بنیا۔ اور یہ شرف انہیں تھا فقط اور فقط ام سلمہ کو تھا، جنہیں امام حسین یا اماں کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب ام سلمہ کو اپنی ماں کہتے تھے، میں قربان حسین کی ماں جناب زہرا پر مادر گرامی کہا کرتے تھے۔ جناب ام سلمہ سے ملے مولا، جناب ام سلمہ نے کہا، بیٹا کہیں بھی چلے جانا، کہیں بھی چلے جانا، مگر خدا را عراق نہ جانا۔ غالباً جناب ام سلمہ کو معلوم تھا۔ فرمایا، میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے عراق کی کوئی سرزمین ہے، کوئی مقام ہے جس کا نام کربلا ہے۔ میں نے سنا کربلا میں بہت سخت وقت آنے والا ہے، تمہارے نانا نے مجھے خبر کی تھی۔ اجرکم اللہ جان محترم، خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے،
سوائے غم سید الشہداء۔ آگے سنیں گے عزاداروں رونے والوں، امام نے ایک مرتبہ فرمایا، مادر گرامی کیا آپ چاہتی ہیں میں آپ کو وہ مقام دکھاؤں جہاں میرا سوکھا گلا 3 دن کی بھوک و پیاس کا مارا گلا کاٹا جائے گا، گلے کا نام آیا میں قربان علی اصغر کے گلے پر، اس بے شیر کے گلے پر جب غرملا نے تیر مارا۔ خلاصہ کرتا ہوں عزیزان محترم رونے والوں، بس ایک مرتبہ اشارہ کیا جناب ام سلمہ کو دکھایا، اپنے اختیار ولایت و امامت سے وہ مقام دکھایا، زمین پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، ہاتھ بڑھایا ایک مٹھی خاک لی، فرمایا مادر گرامی یہ مٹی رکھ لیں، یہ خاک رکھ لیں، اس خاک کے ساتھ جو پیغمبر نے آپ کے پاس رکھوائی تھی، میرے نانا نے رکھوائی تھی۔ ہائے میرے ماں جب یہ خاک خون سے بدل جائے تو سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین کربلا میں مارا گیا، کربلا میں شہید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارہ بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق اسماء الحسنی، بحق ائمہ، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ زہرا، ہمارے اس عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خداوند عالم تمام مومنین و مومنات جو اس وقت بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد جو اسیر ہیں، یہ خبر ملی ہے حرم معصومہ میں شعبہ اردو کے ایک منتظمین میں سے ایک مخلص شخص اسیر ہیں، خداوند عالم بحق محمد وآل محمد ان کو جلد از رہائی عطا فرما، تمام قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ خداوند عالم بحق محمد وآل محمد اسرائیل کا خاتمہ فرما، امریکہ کا خاتمہ فرما۔ خداوند عالم بحق محمد وآل محمد ملت ایران کو نصرت و فتح عطا فرما۔ خداوند عالم بحق محمد وآل محمد اس انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم بحق محمد وآل محمد اس انقلاب کو امام زمانہ کے انقلاب سے متصل فرما۔ خدا بحق محمد وآل محمد، خدایا رحیمہ کریمہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ خداوند بحق محمد وآل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔